نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارا موضوع خاص پچھلی چند نشستوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ تصوف اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ناگزیریت کا رشتہ ہے، یعنی تصوف اتباع شریعت اور ملازمت شریعت اور لزوم کتاب و سنت کے بغیر تصوف کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ اور صوفیاء کے ہاں تصوف میں کوئی قال اور کوئی حال، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی حال، کوئی باطنی واردات، کوئی کشف اور کوئی تشریح و تعبیر، کوئی شے تصوف میں اگر خلاف شریعت اور خلاف کتاب و سنت ہوگی تو وہ مقبول نہیں ہے، بلکہ مردود اور باطل ہے۔ تو جس طرح یہ بحث ہماری اس طرح گفتگو چل رہی ہے کہ تصوف لزوم شریعت اور لزوم کتاب و سنت کا نام ہے، اور کتاب و سنت کی ملازمت کے بغیر تصوف کا وجود نہیں، اسی طرح پچھلی نشست جو گزری اس میں اس پر دلائل دیتے دیتے امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ کے ریفرنسز دیتے ہوئے میں نے آخری قول پیش کیا تھا حضرت امام یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کا قول تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ علماء غافلین کی صحبت سے اجتناب کیا کہ میں تصوف کے اس امر میں کامیاب کیسے ہوا۔ دوسرا، قراء مداہنین وہ قرآن کے قاری اور وہ قصہ خان اور وہ واعظ جن کے اندر مداہنت ہے، ان کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے۔ اور تیسرا، المتصوفہ الجاہلین، وہ تصوف کے دعویٰ دار جو جاہل ہیں۔ تو اس پر میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس طرح علماء غافل نہیں ہو سکتے، جو غافل ہوگا وہ علماء سو میں چلا جائے گا۔ قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس نکتے کی تشریح کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کی علامہ ابن تیمیہ نے ایک بڑی لطیف بات کی ہے اپنی کتاب کتاب الایمان میں۔ وہ بیان کرتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء میں انما جو کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر کی وجہ سے انہوں نے جو علماء کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ علماء ہوتے ہی صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ رب العزت کی خشیت سے معمور ہوں، یعنی علماء صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحبان خشیت بھی ہوں، اور اگر کسی کا قلب دل محروم خشیت ہے، اسے آپ جو کچھ کہیے اسے آپ طبقہ علماء میں قرآن کی روح سے شامل نہیں کر سکتے۔ اس پر پھر انہوں نے قرآن مجید کی اور آیتیں بھی بطور دلیل کوٹ کی ہیں۔ تو گویا اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں علماء صرف صاحبان خشیت کو کہا ہے،
یہی بات حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے کی. اگر علماء غافل ہے تو ایک تو فرمایا ان کی صحبت سے بچو. کیوں بچو؟ اس لیے کہ وہ علماء نہیں ہیں، علماء صحیح نہیں، وہ علماء سو ہیں. اس کا علم علم نافع نہیں، علم غیر نافع. تو جس کا علم غیر نافع ہو، علماء سو ہوں، انہیں اس درجے میں علماء نہیں کہا گیا کہ ان کا علم نافع نہیں ہے. اسی طرح صوفیاء کے لیے کہا کہ جو جاہل ہو اس کا شمار طبقہ صوفیاء میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ تصوف کا کوئی وجود نہیں ہے بغیر علم کے. اب علماء شریعت ان کے پاس علم کا ایک درجہ ہے، اسلام کا علم ہے، ایمان کا علم ہے. علماء شریعت ہیں تو ایک درجے کا علم ہے، شریعت کا علم ہے ان کے پاس. جو علماء طریقت ہیں ان کے پاس اس سے بڑھ کر 2 مرتبوں کا علم ہے، ایک علم شریعت اور علم طریقت دونوں کے جامع ہیں. اور جو علماء حقیقت ہیں ان کے پاس علم کے 3 درجات کا علم جمع ہے، علم شریعت بھی، علم طریقت بھی، علم حقیقت بھی. یہ 3 مراتب ہیں. صوفیاء چونکہ جامع ہوتے ہیں شریعت، طریقت اور حقیقت کے، اس لیے ان کے بارے میں کیسے ممکن ہے کہ وہ جاہل بھی ہو اور پھر صوفی بن جائے، صوفی ہو کر جاہل رہ جائے؟ تو نہ کوئی جاہل صوفی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی صوفی جاہل رہ سکتا ہے. اس لیے کہ جب اس نے مرتبہ شریعت کو، مرتبہ طریقت کو، مرتبہ حقیقت کو جمع کیا تو سارے مراتب علم ہیں، تو جہالت نہیں رہتی پھر. اب اسی کو میں پچھلی نشست کے اختتام پر میں نے بیان کر کے بات کو ختم کیا، جس سے اب آگے بڑھا رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں بخاری اور مسلم کی اس حدیث جبریل کے مطابق 3 اصطلاحات کثرت سے استعمال ہوتی ہیں اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئی کثرت سے: اسلام، ایمان اور احسان. اور تینوں میں فرق قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوا ہے. ایک جگہ کہا اگر اسلام کا لفظ استعمال کرو تو ایمان کا لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا اعراب کو، چونکہ ابھی ایمان کا نور ان کے قلب و باطن میں متمکن نہیں ہوا تھا، اترا نہیں تھا. چونکہ اطاعت، انقیاد اور استسلام اور تابعداری، فرما برداری، قبول کرنا ابھی تک ان کے چونکہ اعمال ظاہری کی شکل میں ایگزسٹ کرتا تھا، ظاہر پر تھا انقیاد بھی اور طاعت بھی. اس لیے فرمایا قولوا اسلمنا، قرآن میں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں، تمہارے باطن میں جاگزین نہیں ہوا. تو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر میں نے اپنی اس کتاب میں جو عقیدہ پر لکھی ہے، آج کل لکھ رہا ہوں، یہ اس کا مسودہ قلمی مخطوطہ جو میں لکھتا ہوں وہ میرے سامنے ہے، اور ابھی اس کے کچھ 80 صفحات میں لکھ چکا ہوں. العقیدۃ الصحیحہ، یہ عربی زبان میں ایک ٹیکسٹ بک لکھ رہا ہوں عقیدہ پر. اس تسلسل میں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفقہ الاکبر کی شکل میں لکھا، اور پھر امام طحاوی نے العقیدہ طحاویہ بنا، امام ماتریدی نے لکھا العقیدۃ الماتریدیہ، امام ابو الحسن اشعری نے لکھا العقیدۃ الاشعریہ، امام نصفی نے لکھا العقیدۃ النصفیہ جس پر حواشی اور شروح لکھے گئے، اور امام غزالی کا ہے العقیدۃ الغزالیہ. تو یہ ٹیکسٹ بکس تھی. اس زمانے میں بحث اور تھی، اور موضوعات پر ایمان اور اسلام کے حوالے سے عقائد کی اور بحثیں تھیں، چونکہ اس زمانے جو طبقات ایگزسٹ کرتے تھے وہ موسٹلی خوارج تھے، ان کا رد کرنا مقصود تھا، ان کے عقائد کا. پھر اس کے بعد معتزلہ تھے، ان کے معتقدات تھے، ان کا رد مقصود تھا. پھر مرجئہ آ گئے، ان کے عقائد تھے، ان کا رد کرنا مقصود تھا. اور اس طرح روافض تھے، ان کے عقائد کا رد کرنا مقصود تھا. اس وقت سبجیکٹس اور تھے. اب 1000 سال کے بعد بہت سبجیکٹس نئے آ گئے اور کئی پچھلے متروک ہو گئے جن کی بحثوں کی اتنی ضرورت نہ رہی. تو میں نے محسوس کیا کہ ایک ٹیکسٹ بک عقیدہ پر عربی زبان میں متن کے طور پہ اور لکھی جائے، ان ائمہ اور بزرگوں کے تتبع میں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے اس تسلسل کے ساتھ. تو یہ العقیدۃ الصحیحہ نام ابھی میں نے اس کا مقرر نہیں کیا، وہ لکھ رہا ہوں. اس میں سے آپ کو یہ کوٹ کر رہا ہوں، میں اردو میں کوٹ کروں گا. کتاب تو میری جو اس وقت مسودہ خود میرے سامنے ہے وہ عربی میں لکھ رہا ہوں، تو اردو میں آپ کو بیان کروں گا کہ کس طرح اسلام، ایمان اور اسلام یہ تینوں چشمے تھے شریعت، طریقت اور حقیقت کے، اور علم کے چشمے تھے، اور یہ علم کتاب و سنت کا علم تھا.
اور اس کے بغیر تصوف کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب تک تینوں چیزیں یکجا نہ ہو جائیں، اسلام کے تقاضے، ایمان کے تقاضے، احسان کے تقاضے، شریعت کے تقاضے، طریقت کے تقاضے، حقیقت کے تقاضے۔ شریعت درجہ بدایت ہے، ابتدا ہے، ایمان اور طریقت درجہ وسط ہے، اس کی وسط درمیانی درجہ ہے، اور حقیقت اس کی درجہ نہایت یعنی انتہا ہے۔ ابتدا سے انتہا تک تینوں مراتب، تینوں درجات اگر یکجا نہ ہو جائیں تصوف نہیں بنتا۔ تو تصوف کا علم جامع ہے، اور یہ سارا علم کتاب و سنت کے تابع۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان میں تغایر نہیں ہے۔ اس کی مثال آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ۔ علم الفقہ کا نام آپ سنتے ہیں اور علم العقیدہ کا نام سنتے ہیں۔ علم الفقہ اور علم العقائد یہ تو معروف ہے۔ اب علم الفقہ وجود میں کیسے آیا، اس کو نیچے سے شروع کرتے ہیں۔ وہ احکام ظاہری، شہادت توحید و رسالت، اور اس کے بعد اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، حج، ادائے حج اور صوم رمضان، اور اس کے ساتھ حلال و حرام کے احکام، اوامر و نواہی کے احکام، شریعت کے سارے جو احکام ہیں جو انسان کے اعمال ظاہری کو ڈیل کرتے ہیں، ان سارے اعمال کو اسلام کی اصطلاح ڈیل کرتی تھی حدیث جبریل کے مطابق۔ جب اسلام کا علم، اس کی تفصیلات وضع ہو گئیں، اور اس میں ایک علم اور فن کے طور پہ اس کے مراتب، اس کے اندر درجات مقرر ہو گئے کہ اس میں اسلام کے احکام میں فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اور پھر اس کے اندر آگے مباحات کیا ہیں، ادھر حرام اور محرمات کیا ہیں، ادھر پھر مکروہات کیا ہیں، مکروہ میں درجے پھر آگے چلتے رہے، تنزیہی کیا ہے، تحریمی کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے خلاف اولا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مباحات کیا ہیں۔ جب مراتب مقرر ہو گئے، پھر اس کے عبادات کیا ہیں، اس میں معاملات کیا ہیں، اور ان کے پھر تقاضے کیا ہیں، ان کے لیے واجبات کیا ہیں، ان کے لیے مبطلات کیا ہیں، باطل کس طرح ہوتے ہیں، تو احکام کی جب تفصیلات وضع ہونے لگی تو یہ ابتدائی طور پہ جب سادہ تھا تو علم الاعمال الظاہرہ تھا، ظاہری اعمال کا علم۔ اس کو تھوڑا اور ریفائن کر کے ایڈوانسڈ شکل میں اسی کو کہا گیا علم الاحکام الشرعیہ۔ علم الاحکام الشرعیہ اس کا نام دیا گیا، اور یہ فقہ کی تعریف ہوئی، یعنی فقہ کی یہ تعریف بنی۔ فقہ نام ہی اسی چیز کا ہے، یعنی امام ابو الحسین البصری فرماتے ہیں الفقہ معتمد میں، الفقہ جملۃ من العلوم باحکام شرعیۃ۔ امام الحرمین نے برہان میں لکھا ہو الفقہ هو العلم باحکام التکلیف۔ امام غزالی نے لکھا کہ العلم بالاحکام الشرعیۃ الثابتہ لافعال المکلفین۔ تو یہ مکلف جتنے ہیں ان کے افعال و اعمال کا شرعی علم، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے نا، اعمال ظاہری کا اور احکام شرعی کا علم جب اس کی تفصیلات وضع ہو گئیں، اصول بن گئے، فروع بن گئے، اور اس کی تمام جزئیات آ گئیں، تو ایک علم اور فن کے طور پہ اسی کو اصطلاحات کے زمانے میں علم الفقہ اور علم اصول الفقہ۔ اگر اس احکام میں فروع کا علم ہو تو علم الفقہ، اگر اصول کا علم ہو تو علم اصول الفقہ، یہ نام بن گیا۔ اب کوئی تغایر نہیں تصور کیا جائے گا اسلام سے لے کر علم الفقہ تک، کہ جو کچھ مضمون تھا اسلام کا، جن جن سبجیکٹس کو اسلام ڈیل کر رہا تھا، جن جن اعمال اور احکام کو اسلام جس پر روشنی ڈال رہا تھا اور جس کے کرنے کا تقاضا کر رہا تھا، اسی کی جب تفصیلات وضع ہوتی گئیں، اس کے اصول بن گئے، فروع بن گئے، جزئیات آ گئیں، اور وہ مرتبہ علم پر پہنچ گیا، تو اس کو علم الفقہ کی اصطلاح دے دی گئی۔ تو یہ علم رہا، اول تا آخر علم رہا۔ اب آگے چلیے، اسلام کے بعد دوسرا درجہ تھا ایمان۔ اب ایمان کو دیکھیے، علم العقائد کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ ایمان ڈیل کرتا ہے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، رسالت پر، وحی پر، معاد پر، آخرت پر، بعث بعد الموت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر۔ یہ ایمان کے موضوعات تھے ان تمام چیزوں کے۔ اب یہ سارے ان کا اقرار کرنا، زبان سے، دل سے ان کی تصدیق کرنا، یہ سارے لوازمات بن گئے، ارکان بن گئے ایمان کے۔ تو جب تک یہ ایمان ان تمام چیزوں کا رہا سادہ، اس کو علم الایمان ایمان کہتے رہے۔ پھر صاف ظاہر ہے، پھر اس کے تقاضے بحث میں آتے ہیں۔ جب علم
وجود میں آتا ہے تو قرآن مجید کی آیات پہ ڈیل کرتی ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا کیسے ثابت ہوگا، ایمان باللہ ہے کیا، ایمان برسالت ہے کیا، اس کے اندر وجوب اطاعت، پھر اس پر ایمان لانا، اس کے مطاع مطلق ہونے پر ایمان لانا، پھر سنت کے وجوب پر ایمان لانا، پھر اس کے احکام پر ایمان لانا، پھر سنت کی وجوبیت پر ایمان لانا، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کے احکام پر، اس کی اطاعت پر ایمان لانا. تو ہر چیز پر، معاد پر، آخرت پر، پھر اس کا حساب و کتاب، پھر جواب، بعد موت کی کیفیت کیا ہوگی، وحی کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، ان کی ماہیت کیا ہے، کتابیں کس شکل میں نازل ہوئی، کیسے محفوظ رہی، قرآن کا مرتبہ کیا ہے علم کے باب میں، پھر اس کے بعد آگے اس کی تفصیلات اور جزیات. جب یہ سارا کچھ جمع ہو گیا ایمان کے ساتھ تو علم بن گیا. تو اوائل دور میں پھر اسی کو صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے زمانے میں اس کو علم التوحید کہتے تھے. اسی کو علم التوحید، اگر آپ پرانی کتب کو پڑھیں، علم التوحید جب پڑھیں تو اس سے مراد علم العقائد ہوگا، علم العقیدہ ہوگا. اور اسی کو علم الاصول والادلہ یہ بھی نام دیتے تھے، اس نام سے بھی کتابیں لکھی گئیں. تو میرا مطلب ہے اگر علم التوحید کہا تو وہ کوئی مختلف متضاد چیز نہیں ایمان سے، اسی ایمان کا علم التوحید ہو گیا. علم الاصول کہا، علم الاصول والادلہ کہا، وہ قطعاً مختلف نہیں علم التوحید سے، اور وہ مختلف نہیں علم الایمان سے. یہ جب اور ڈیولپ ہو گیا، پھر اس پر باطل عقائد آ گئے، نظریات آ گئے، خلط ملط ہونے لگا، پھر ان کا رد کرنا ضروری ہوا، پھر دلائل مل گئے ساتھ. جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کو، یعنی خوارج نے اپنے عقائد وضع کر دیے، تو اب صحیح عقیدہ کیا ہے، اس میں صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت پڑی، صحیح کو ثابت کرنا پڑا، غلط کو رد کرنا پڑا. خوارج آ گئے، روافظ آ گئے، اور معتزلہ پھر بن گئے، پھر مرجئہ بن گئے، یہ فرق بنتے گئے ضالہ. تو ان کو رد کرنا، ان کے لیے دلائل لانا، اور صحیح عقیدہ کو نکھارنا، ثابت کرنا، اور اس کے تقاضے شرائط کو بیان کرنا. جب یہ ساری چیزوں کو کمپائل کیا گیا تو علم بنا. پھر اس کا نام علم العقائد رکھ دیا اور علم العقیدہ رکھ دیا. اب کوئی کہے جی میں ایمان کو تو مانتا ہوں، علم العقیدہ کو نہیں مانتا، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. یہ تو اسی طرح ہے کہ جب ایک 6 فٹ کا جوان آدمی بن گیا تو وہ کوئی کہے کہ جی میں جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا ماں کے پیٹ میں معصوم، اس انسان کو تو مانتا ہوں، اس 6 فٹ کے جوان کو نہیں مانتا. بھئی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ اس کی ابتدائی حالت تھی، اور یہ وہی جوان ہوتا پلتا. اللہ پاک کا منشا یہ تھا کہ بالآخر اس مقام پر پہنچے. اس کا منشا یہ تھوڑا تھا کہ ساری زندگی وہ دودھ پیتا، فیڈر میں دودھ پیتا بچہ ہی رہے. تخلیق انسانی کا منشا یہ تھوڑا تھا. جیسے کائنات ہے، ابتدائی سادہ حالت سے شروع ہوئی، آج اس میں توسیع ہوتی، ارتقاء ہوتی کہاں سے کہاں چلی گئی. ارض و سما کی کائناتوں پر مشتمل کتنی کائنات ہو گئی. ہر چیز اپنی ابتدائی حالت سے شروع ہوتی ہے، پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ صحیح طریق پہ ہو رہی ہے یا غلط طریق پہ ہو رہی ہے. غلط کو رد کر دیتے ہیں، صحیح ڈیولپمنٹ کو مانتے چلے جاتے ہیں. وہ ایک تسلسل ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی اسی طرح تو یہ ایمان جب علم بن گیا تو علم التوحید کہلایا. اس کے ساتھ ہی جب علم الاصول بن گیا، اس کے سارے دلائل جمع ہو گئے تو وہی علم العقیدہ اور علم العقائد کہلایا. تو جو رشتہ اسلام کا علم الفقہ کے ساتھ ہے، وہی رشتہ ایمان کا علم التوحید اور علم العقائد کے ساتھ ہے. ایک ہی چیز ہو گئی. اب آگے آئیے، تیسرا درجہ تھا احسان کا. حدیث جبریل میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل امین نے پوچھا ایمان اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے. اسلام کے سوال کے جواب میں اعمال ظاہری بیان کیے، ایمان کے سوال کے جواب میں اعمال باطنی وہ بیان کیے، احسان کے سوال کے جواب میں قلب اور روح کا جو مراقبہ اور مشاہدہ کی کیفیات ہیں اور حال باطنی ہے، اس حال کو بیان کیا. تو جب تک وہ سادہ اصطلاح رہی، احسان بھی تھا. قرآن میں اس کو تزکیہ بھی کہا، حدیث کی اور قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو زہد بھی کہا. اسی کو اوائل دور میں علم الاحسان بھی کہتے، علم الاخلاص بھی کہتے، علم الزہد والرقائق بھی کہتے. بخاری مسلم سے لے کر حدیث کی ہر جامع کتاب کو اٹھائیں، اس میں باب ملے گا الگ. صحیح بخاری کو دیکھیں، امام مسلم کو دیکھیں، علم باب ملے گا ابواب الزہد والرقائق. جو کتابیں لکھی گئیں زہد والرقائق پر، تو یہی علم احسان تھا، علم التزکیہ تھا، علم الاحسان تھا.
وہی علم الاخلاص ہوا، وہ علم الزہد والرقائق ہوا. یہ سب ایک ہی نام ہے، تسلسل ہے. جو اس کے لوازمات ایڈ ہوتے گئے، اس کے واجبات ایڈ ہوتے گئے، ممنوعات ایڈ ہوتی گئیں، تفصیلات وضع ہوتی گئیں، قرآن اور سنت سے، حدیث نبوی سے، شریعت سے. وہ تمام جو احکام تھے جیسے اعمال ظاہری کے چن چن کر جمع ہوتے گئے ایک کتاب میں، وہ کتاب فقہ بنی. عقیدے کی ساری آیات جو توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، بعث پر، ملائکہ پر اور احادیث عقیدے کی جمع ہوتی گئی ایمان پر، وہ ایک کتاب میں آ گئی، وہ کتاب عقیدہ بن گئی. اس طرح اخلاص پر، احسان پر، زہد پر، ورع پر، خشیت پر، خضوع پر، قرب پر، انابت پر، اجابت پر، توکل پر، یقین پر، رضا پر، یہ ساری چیزیں جو قلبی باطنی احوال کی قرآن میں ہیں، سینکڑوں آیات ہیں اور ان کی احادیث ہیں، جب یہ ساری جمع کر دی ایک کتاب میں، وہ کتاب تصوف بن گئی. تو اسی کا نام علم الاحسان رہا، علم الاخلاص رہا، علم الزہد رہا، والرقائق. یہ علم تزکیت نفوس بھی کہلایا، علم اصلاح القلوب بھی کہلایا. یہی اصطلاح کے درجے میں علم التصوف ہوا. ادھر علم الفقہ بن گیا، ادھر علم العقیدہ بن گیا، یہاں علم التصوف بن گیا. تو علم الفقہ نمائندہ ہے تعلیم اسلام کا، علم العقیدہ یا علم العقائد نمائندہ ہے تعلیم ایمان کا، اور علم التصوف نمائندہ اور عکاس ہے تعلیم زہد و احسان کا. اب اس کی نئی اصطلاح میں نے عرض کیا، جب جن مسائل اور احکام کو فقہ ڈیل کرتی ہے اس کو جب جمع کریں تو اسی کو مرتبہ شریعت کہتے ہیں. اب صوفیاء نے 3 اصطلاحات وضع کی. اب اصطلاح کے نئے ہونے سے کبھی یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ مضمون نیا ہو گیا، ایک بدعت داخل ہو گئی، ایک نئی چیز کریٹ کر دی گئی، معاذ اللہ اسلام میں نئی چیز داخل کر دی گئی. یہ سب انتہا پسندی ہے، یا بے خبری ہے، یا لا علمی ہے، یا عدم دلچسپی ہے علم کے ساتھ، یا معاملات کو گہرائی میں اتر کے نہ سمجھنا اس کے باعث. اب یہ جتنے نام آئے اس سے مضمون نہیں بدلا. اسلام تھا تب بھی مضمون وہی تھا، صرف اس کی خدمت ہوتی گئی، اس کی تفصیلات جمع ہوتی گئیں، آیات اور حدیث یکجا ہوتی گئیں، پھر اس کے فروع اور اصول وضع ہوتے گئے، پھر اس پہ دلائل آتے گئے. ہر دور کی ایک ضرورت تھی. اب صحابہ کرام کا جب دور تھا مدینہ طیبہ میں، آقا علیہ السلام کی ذات سامنے ہے، انہیں دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑی دلیل کائنات کی سامنے ہے. انگلی اٹھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، انہیں دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ ڈوبے سورج کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں پلٹ آتا ہے، دلائل کی اور کیا ضرورت؟ سے بڑی کیا دلیل ہے؟ اسی دلیل کو معجزہ، وہاں سب سے بڑی دلیل اکمل الدلائل معجزہ نبوت تھا، معجزہ نبوت تھا. پتھر کی کنکریوں کو کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھ دیتی ہیں، درختوں کو کہتے ہیں وہ زمین کا سینہ چیر کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، بھیڑیوں کو اشارہ کرتے ہیں آ کے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو جہاں یہ دلائل، پانی خشک ایک برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں نہریں رواں ہو جاتی ہیں، ایک لوٹے کا پانی 1400 صحابہ کو غسل کروا دیتے ہیں. جہاں یہ دلائل تھے وہاں کتابی اور عقلی اور دیگر دلائل کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں اور یہ ضروریات نہیں تھی. سب سے بڑی اکمل دلائل کا سب سے اعلیٰ دلیل حضور کی ذات اور حضور کا معجزہ تھا. اور پھر اس کے بعد ایک سادہ سوسائٹی ہے، نہ اس وقت کوئی باطل عقائد پیدا ہوئے تھے، سادہ صرف یہ خالص مسلمان تھے، مومن، یا منافق تھے، خود کو مسلمان ظاہر کرتے اندر سے کافر تھے، یا کفار و مشرکین تھے. 3 طبقات تھے. یہود وغیرہ اہل کتاب کوئی بعض کا دھوکہ دہی کے لیے مسلمان ہو جاتے، تو وہاں تو کوئی فرق باطلہ اور تھے نہیں، سادہ یا مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے. اب مسلمانوں میں اس وقت نہ کوئی خوارج تھے، نہ کوئی مرجئہ تھے، نہ معتزلہ تھے، نہ کوئی انتہا پسند تھے، نہ دہشت گرد تھے، نہ گمراہ. طبقات تو نہیں تھے. ایک سادہ زندگی، مجلس صحبت رسول، کتاب قرآن سنت رسول، اور مجلس رسول سب سے بڑی کتاب اور علم کا مرکز. جس چیز کی ضرورت آقا علیہ السلام کے پاس آئے سمجھ لی. تو ظاہری اعمال کی سمجھ نہیں، وہ بھی حضور سے پوچھا. تو مرجع ایمان بھی ذات مصطفیٰ تھی. عقیدے کی بات سمجھ میں نہیں آئی، یا رسول اللہ ملائکہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ نورانی مخلوق ہیں، ان میں اور جنات میں کیا فرق ہے؟ پھر قبر سے کیسے جی اٹھیں گے؟ قیامت کے دن کیا کیا ہولناکیاں ہوں گی؟ جنت اور دوزخ کیا ہوگا؟ باس بعد الموت کیا ہے؟ جس کی سمجھ نہیں آئی، جس قدر آقا نے ان کو بتانا سمجھا، ان کا جتنا سوال ہوا، آقا علیہ السلام مرجع سوال ایمان تھے. حضور سے آگے پوچھ لیا. قلب کے اندر وسوسہ رہتا ہے،
جو دلی قلب اور باطن کی حالت آقا آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتی ہے، جب گھر جاتے ہیں دنیا داری کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ حالت برقرار نہیں رہتی. دل کے اندر دنیا کے خیالات آتے ہیں، ذہن ایک جگہ اور دل ایک جگہ یکساں استقامت کے ساتھ نہیں رہتا، تحرک آتا ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہوتا. حب دنیا کیسے نکالیں؟ تو احسان کے مرتبے میں قلبی اور باطنی حال کو سنوارنے میں جو ضرورت پڑتی اس کا مرجع بھی حضور کی ذات تھی. تو مرجع احسان بھی مصطفیٰ، مرجع ایمان بھی مصطفیٰ، مرجع اسلام بھی مصطفیٰ. تو سارے چشمے ایک ذات سے، ایک مجلس سے، ایک صحبت سے پھوٹ رہے تھے. تو صحابہ کرام کو الگ سی اصطلاحات کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کسی علم کے لیے بھی اصطلاح نہیں دی. نہ کوئی حدیث صحیح کہا جاتا تھا، نہ حدیث حسن، نہ حدیث موضوع، نہ حدیث ضعیف. ان کی ضرورت نہیں تھی. جب اسانید بن گئیں، موضوع چیزیں وضع ہوئیں تو اصطلاحات بھی بن گئیں. تو اصطلاحات وضع ہوتی ہیں وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، حسب ضرورت. اسی طرح جب اگلے زمانے آ گئے تو یہ نئی اصطلاحات وضع ہوتی چلی گئیں. مگر نئی اصطلاح کا وضع ہونا اصل مضمون کے ساتھ کوئی تغایر یا کوئی تضاد یا کوئی تخالف اس کا تقاضا نہیں کرتا. وہ اسی کی تفصیل ہوتی ہے، اسی کی تشریح ہوتی ہے، اسی کے تابع آگے ایک تسلسل ہوتا ہے. تو علم الاحسان علم التصوف ہو گیا. تو یہ نئے علوم نہیں بنے، تو یہ تینوں کے تینوں علم ہیں. جب شریعت کی بات ہوتی ہے تو وہ مرتبہ، وہ علم ہے مرتبہ اسلام کا. طریقت کی بات ہوتی ہے تو علم ہے مرتبہ ایمان پر. اور حقیقت کی بات ہوتی ہے تو علم ہے مرتبہ احسان پر. اب یہ اس لیے صوفی کبھی جاہل نہیں ہوتا، وہ تین قسموں کے علم کا جامع ہوتا ہے. اور تصوف میں جہالت کی کوئی گنجائش نہیں. اور کوئی شخص جو جاہل ہے شریعت سے، وہ طریقت سے بھی جاہل ہے. جو شریعت سے جاہل ہے وہ حقیقت سے بھی جاہل ہے. ایسا تصوف میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے گی میں مرتبہ حقیقت پہ ہوں، میں کرامات والا ہوں، میں مرتبہ طریقت پہ ہوں. اور جاہل و شریعت کا یہ ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. شریعت عالموں کو، علماء کا کام ہے. غیر عالم صوفی نہیں ہوتا. فرق یہ ہے کہ عالم ہو کر صوفی بنتا ہے، اور جو صوفی ہے وہ خود بخود اللہ رب العزت اس کا انشراح صدر کرتا ہے. کتاب و سنت کے مراحل سے گزرتا ہوا جب مقام تصوف احسان پہ پہنچتا ہے تو بیش از بیش علوم کے دروازے، علوم علم دنیا کے مزید کھل جاتے ہیں. وہ زیادہ پر زیادہ علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا، جیسے قرآن میں فرمایا نا فزادہم ایمانا، تو جب تصوف میں مرتبہ احسان پر صوفی پہنچتا ہے تو فزادہم علما. جیسے قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کے لیے کہا گیا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اللہ کی طرف سے خاص علم کا دروازہ، علم لدنی اس کو نصیب ہو جاتا ہے. اب اس کو محمد بن فضل البلخی، بڑے اکابر صوفیاء میں سے، اولیاء میں سے، وہ فرماتے ہیں العلوم ثلاثۃ، علم تین قسموں کا ہوتا ہے. علم من اللہ و علم باللہ و علم مع اللہ. اللہ کی طرف سے علم، اللہ سے علم، اور اللہ کے ساتھ علم. فرماتے ہیں فالعلم من اللہ هو علم الحلال والحرام والامر والنہی فی الاحکام. اس کو میں نے لکھا وہو الفقہ. جو علم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ علم حلال ہے، حرام ہے، امر ہے، نہی، احکام کا علم ہے. اس کو علم من اللہ. نازل تو تینوں علم اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر اس کو علم من اللہ کہتے ہیں. لفظ من اشارہ کرتا ہے ظاہراً نزول کی طرف. پھر دوسری قسم العلم باللہ، وہ علم ہے معرفت ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ و نعوتہ، وہ علم العقیدہ. اللہ کی ذات کا علم، اس کے اسماء کا علم، اس کی صفات کا علم، اس کے افعال کا علم، خواص کا علم، اس کی عنایات کا علم، یہ علم العقیدہ ہے. پھر تیسرا علم ہے العلم مع اللہ. یہ ہے علم الاخلاص والخوف والرجاء وعلم المحبت والشوق والخشیہ وعلم التوکل والیقین والاستقامہ. یہ علم کیا ہے؟ یہ اخلاص کا علم ہے. یہ اللہ کے خوف اور رجا کا، خوف اور امید کا علم ہے. یہ اللہ کے ساتھ محبت کا علم ہے. یہ شوق کا علم ہے. یہ خشیت کا علم ہے.
یہ اللہ پر توکل کا علم ہے، یقین کا علم ہے، اور ان سارے احوال پر بغیر تزلزل کے استقامت کے ساتھ رہنے کا علم ہے۔ بہت تصوف، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تو تینوں علم ہیں، ایک علم الفقہ ہے، ایک علم العقیدہ ہے، ایک علم التصوف ہے۔ ان کی ترتیب یوں ہے، ابتدا علم الفقہ سے ہے، چونکہ حکام شریعت کے بغیر تو سفر ہی طے نہیں ہوتا۔ پھر علم العقیدہ ہے، دو بنیادیں ہیں، عقیدے میں درستگی اور فقہ اور احکام میں، اعمال میں درستگی، یہ دونوں اپنے منتہا کمال پہ پہنچتے ہیں تو علم التصوف یہ علم الحال بنتا ہے۔ امام قطب الدین القسطلانی انہوں نے یہ بیان کیا ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تأیید الحقیقت العلیہ اس میں روایت کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہی قول آگے عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ امام سیوطی اس کی تخریج کرتے ہیں، اور امام قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں العلماء ثلاثۃ عالم باللہ وعالم بامر اللہ۔ دوسری قسم عالم باللہ لیس عالما بامر اللہ۔ تیسری قسم عالم بامر اللہ لیس عالما باللہ۔ فرمایا پہلی قسم عالم باللہ اور عالم بامر اللہ، ایک ایسا عالم ہے جو بیک وقت عالم باللہ بھی ہے، عالم بامر اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کا عارف بھی ہے اور شریعت کا عالم بھی ہے، اللہ کی طرف سے اترے ہوئے احکام شریعت کا عالم بھی ہے اور اللہ کی ذات و صفات کا عارف بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عالم باللہ اور عالم بامر اللہ، اللہ کے عطا کردہ امور شریعت کا بھی عالم ہے اور اللہ کی معرفت کا بھی عالم ہے۔ یہ ایک قسم ہے عالم کی۔ اب دوسری قسم فرماتے ہیں عالم باللہ، اللہ کی معرفت اسے ہے، ولیس عالما بامر اللہ، مگر احکام شریعت کا بہت بڑا عالم نہیں ہے، بہت بڑا عالم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احکام شریعت کا علم نہیں اس کے پاس، نہیں، بڑا عالم نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا عالم بامر اللہ لیس عالما باللہ، احکام شریعت کا عالم ہے مگر معرفت میں کامل نہیں ہے، اور جو پہلا ہے وہ معرفت میں بھی کامل ہے اور علم شریعت میں بھی کامل ہے۔ اب یہ جو تین قسمیں بیان کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا۔ اب اسی کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام سفیان ثوری نے بھی یہی بات کی، اور امام سفیان ثوری کا یہ قول امام جلال الدین سیوطی نے بھی روایت کیا، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی روایت کیا، اور علامہ ابن القیم نے بھی روایت کی، اور یہی قول علامہ ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں امام ابو حیان التمیمی سے بھی روایت کی۔ یعنی یہ تمام علماء، ائمہ، تابعین، اتباع التابعین، انبیاء تک علم کی تین طبقات میں، تین درجات میں، اور علماء کی تین طبقات میں تقسیم کرتے رہے ہیں۔ یہ بنیاد بنی ہے علم شریعت کی، علم طریقت کی، علم حقیقت کی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں امام علامہ ابن تیمیہ کتاب الایمان میں، اور امام سیوطی تأیید الحقیقہ میں، امام سفیان ثوری اور ابو حیان التمیمی سے، وہ فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے شریعت کے احکام میں بھی کامل ہے اور عارف باللہ بھی ہے، عارف بھی ہے، فرمایا فہو یخشی اللہ تعالی وذالک العالم الکامل، وہ صاحب خشیت ہے کیونکہ اس کا قلب عارف ہے اور یہ عالم کامل ہے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں والعالم بامر اللہ لیس بعالم باللہ، اور وہ شخص جو احکام شریعت کا عالم ہے مگر اللہ کی معرفت اسے نہیں ہے، اللہ کی معرفت سے خالی ہے اس کا دل، لکھتے ہیں فہو لا یخشی اللہ وذالک العالم الفاجر۔ امام سفیان ثوری نے کہا وہ عالم ایسا ہے کہ عالم فاجر ہے، فاسق و فاجر عالم ہے، اللہ کی خشیت سے خالی وہ عارف اور عالم نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو عالم ہے امر اللہ کا، وہ احکام ظاہرہ میں مشغول ہوتا ہے، اور احکام ظاہرہ کا علم علم الحلال والحرام ہے، امر و نہی کا علم ہے، عبادات کا علم ہے، عبادات کی شرائط کا علم ہے، ان کے واجبات کا علم ہے، ان کے مبطلات کا کہ کس کس عمل سے وہ باطل ہو جاتی ان کا علم ہے۔ یہ عالم شریعت ہے، اس علم کا حامل عالم شریعت کہلاتا ہے۔
اور جو عالم باللہ ہے، عارف باللہ، وہ احوال باطنی کے علم میں مشغول ہوتا ہے، اس علم میں کامل ہوتا ہے. اور احوال باطنی کا علم چونکہ وہ احکام شریعت کے علم کی وادی سے گزر کے آیا ہے، اب شریعت کے علم کے حصول کے بعد ہم احوال باطنی پر اس کو معرفت ہوئی ہے، تو اس کے لیے کثیر امور دین کے علوم لدنی کے طور پہ بھی کھل جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کے علوم سے بڑا مستغنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے. اس میں حقائق ایمان کی معرفت ہے، اور اعمال قلوب، دل کے اعمال کی، باطنی اعمال کی معرفت اور ان کے احوال کی معرفت ہے، اور روح کے جو معارف ہیں اور ان کے جو ثمرات ہیں، اور اس میں نقص کہاں ہے، کمال کہاں ہے، اس کی تفصیلات کا علم ہے. اس صاحب اور حامل علم کو عالم الطریقت و عالم الحقیقت کہتے ہیں. یہاں طریقت و حقیقت تصوف کے میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں. اب جو شریعت جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ انقیاد کا نام ہے، تابعداری کا، ظاہر میں استسلام کا، انقیاد کا، طاعت کا. اللہ کے حضور سر جھکا دینا ظاہری طور پر شریعت یہ ہے. والطریقت ہی الانابۃ والاجابہ، اور طریقت کیا ہے کہ دل خدا کی طرف راغب ہو جائے اور قلب و روح اللہ کی طرف سافر ہو جائے، اللہ کی طرف سفر شروع کر دے. شریعت ہے کہ سر جھک جائے خدا کے حضور، جسم جھک جائے خدا کے حضور، مطیع ہو جائے. اور طریقت کیا ہے کہ دل سجو ساجد ہو جائے خدا کے حضور، اور دل سافر ہو جائے، اللہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دے، راجع اللہ ہو جائے. اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ کی طرف انابت و اجابت کے نتیجے میں یقین سے، ایمان سے بھی بڑھ کر، یقین سے بھی بڑھ کر مرتبہ ایقان پہ پہنچے اور حجاب اٹھ جائے اور اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو، جس پہ تمام شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں. اور یقین کامل علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین، اور عین الیقین سے بڑھ کر حق الیقین، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. یہ طریقت کے بعد حقیقت. اب اسی طرح شریعت جو ہے، فشریعت التزام العبادہ، شریعت عبادت کا اہتمام کرنے کا نام ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت گزاری کرے. والطریقت دوام العبودیہ، شریعت عبادت کرنے کا نام تھا. طریقت اوقات نماز ہوں یا نہ ہوں، ہر وقت اللہ کی بندگی اور عبودیت کے حال میں رہنے کا نام ہے. جب وقت نماز ہوا اسی وقت سارے کام چھوڑ کے اللہ اکبر کر کے خدا کے حضور حاضر ہو گئے، شریعت ہے. اور اس طرح جس حکم کی ادائیگی کا وقت آیا تو حکم الہی بجا لائے، شریعت ہے. مگر طریقت امور دنیا ہوں یا امور آخرت ہوں، ظاہراً عبادت کا کام کہلائے یا دنیاوی کام کہلائے، ہر عمل میں، ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر لمحہ میں، ہر کیفیت میں اس بندے کا ظاہر و باطن ہمہ وقت اللہ کی بندگی اور عبودیت سے سرشار رہے. اس کے قلب و باطن میں عبادت عبودیت بن کے اتر جائے. یہ طریقت ہے. اور طریقت عبودیت کی کہ وہ قائم رکھنے کا نام ہے، اور حقیقت مشاہدہ ربوبیت کا نام ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس کی ربوبیت کے انوار و تجلیات کا اور اس کے انعامات کا اور اس کے اثرات کا اور ان اثرات کے ثمرات کا مشاہدہ کرنے کا نام ہے کہ آدمی ان نعمتوں کے مشاہدے میں گم ہو اور ان لذتوں کی طرف کھینچ کر اللہ پاک اس کو اپنی لذتوں سے اپنی طرف، ذات کی طرف لے جائے. یہ حقیقت ہے. پھر میں یوں کہوں گا کہ فشریعت ان تعبدہ، شریعت یہ ہے کہ اے بندے تو اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، یہ شریعت ہے. والطریقت ان تقصدہ، اور طریقت کیا ہے کہ تیرا دل اللہ کا ارادہ کرے. شریعت یہ ہے کہ تو عبادت کرے، طریقت یہ ہے کہ قلب و باطن اللہ کا قصد و ارادہ کرے. والحقیقت ان تشہدہ، اور حقیقت یہ ہے کہ تو اس کا مشاہدہ کرے، کأنک ترا، گویا مشاہدہ کرے، تیرا حال یہ ہو جائے جیسے کوئی مشاہدہ کرتا ہے کسی کا. فشریعت قیامک بامرہ، شریعت کیا ہے کہ اے بندے اللہ کے امر کے ساتھ تیرا قائم ہو جانا شریعت ہے. والطریقت بقاؤک بادبہ، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ طریقت ہے. والحقیقت شہودک لوصفہ، اور اللہ کے اوصاف و صفات کا دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہنا، یہ حقیقت ہے. پھر شریعت، اور شریعت لاصلاح الظواہر، شریعت ظواہر کی اصلاح کے لیے ہے. والطریقت لاصلاح الضمائر،
اور طریقت باطن اور ضمائر کی اصلاح کے لیے ہے۔ والحقیقت الاصلاح السرائر، اور حقیقت جو اندر عالم سر ہے، جو ضمائر باطن کے بھی آگے باطن ہے، ان سرائر اور رازوں کی اصلاح کا نام ہے۔ شریعت جو ہے یہ اہل بدایت کا عمل ہے، اہل ابتداء کا عمل ہے۔ طریقت وسط میں درمیان میں ہونے والوں کا عمل ہے، حقیقت انتہا کے مقام پر پہنچ جانے والوں کا عمل ہے۔ شریعت بندے کی اصلاح کرتی ہے نواہی کے اجتناب سے اور اوامر کے امتثال اور اوامر پر عمل کرنے سے۔ ممنوعات سے پرہیز کرے، اوامر کی تعمیل بجا لائے، شریعت اس طریق سے اصلاح کرتی ہے۔ اور طریقت جو وسط میں ہے وہ اصلاح کرتی ہے کہ جو باطن میں برے اخلاق ہیں اور رذائل اخلاق ہیں ان سے پرہیز کیا جائے اور فضائل اخلاق اور مکارم اخلاق کو اپنایا جائے، باطن حسین ہو جائے، نفس بری عادات سے پاک ہو جائے، قلب برے رجحانات سے پاک ہو جائے۔ طریقت یہ اصلاح کرتی۔ اور حقیقت وہ آخر پہ جب پہنچتا ہے تو وہ اصلاح کرتی ہے تہذیب ارواح کی شکل میں، کہ روح کی تہذیب ہو جائے اور اللہ کے حضور حاضری کا ادب روح کو آ جائے اور ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں اسے جلوس اور معیت نصیب ہو جائے۔ حقیقت اس طرح اصلاح کرتی ہے۔ مگر ایک بات قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ بندہ شریعت سے عمل طریقت کی طرف اس وقت تک نہیں جا سکتا، عمل طریقت کی طرف یا مرتبہ طریقت کی طرف اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس کی زندگی میں عمل شریعت متحقق نہ ہو جائے۔ عمل شریعت کی کامل تحقیق کے بغیر، کامل تحقق کے بغیر، کامل تمکن کے بغیر، یعنی شریعت میں، شریعت کی پیروی میں، شریعت کی اتباع میں جب تک اس کو تمکن اور استحکام اور استقامت نہ نصیب ہو جائے اس وقت تک وہ بندہ سفر کر کے روحانی طور پر طریقت کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کوئی شخص طریقت سے آگے نکل کے مرتبہ حقیقت میں داخل نہیں ہو سکتا، وادی حقیقت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کی زندگی میں احوال طریقت متحقق نہ ہو جائیں، پختہ نہ ہو جائیں۔ تو شریعت میں پختگی کے بغیر طریقت میں داخل ہونا ناممکن ہے، اور طریقت میں پختگی کے بغیر حقیقت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ شریعت یہ اس کا تحقق کس طرح ہوتا ہے؟ شریعت کا تحقق بندہ شریعت میں کس طرح محقق ہوتا ہے؟ محقق سے مراد وہ ریسرچ نہیں ہے، شریعت کی پختگی، شریعت کے اندر اس کا تمکن، استقامت شریعت میں کیسے ہوتی ہے؟ وہ توبہ کے ذریعے ہوتی ہے، تقویٰ کے ذریعے، گناہ کو چھوڑنے سے، تقویٰ کے ذریعے، ہر وہ چیز جس سے اللہ خفا ہو جائے، جو اللہ ناپسند کرے ظاہر و باطن میں، اس مقام کو چھوڑ دینے سے اور ورع کے اختیار کرنے سے اور سنت نبوی کی کامل مطابعت اختیار کرنے سے اور دین کی تعلیمات پر کامل استقامت اختیار کرنے سے۔ تو شریعت کا تحقق یعنی شریعت کی پختگی توبہ کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے، ورع کے ذریعے، اتباع سنت کے ذریعے اور استقامت دین کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ شریعت کا طریق ہے، اور یہ پہلے سٹیپس ہیں تصوف میں۔ پھر اگلی وادی ہے طریقت۔ طریقت کا تحقق ہوتا ہے اخلاص کے ذریعے۔ قرآن مجید نے کہا مخلصین لہ الدین، اللہ کے دین میں صاحبان اخلاص ہو جائیں، اخلاص کے ذریعے۔ پھر اس اخلاص پر محاسبہ کرتے رہنا، اس کی نگرانی کرنا اور ہر لمحہ نفس کو دیکھنا کہ اس کے اندر کوئی برا خیال تو نہیں آ رہا تھا کہ وہیں اس کی گرفت کر لی جائے، محاسبہ کرنا۔ پھر والصدق، قلب و باطن کی صدق اور صداقت کے ساتھ۔ پھر مجاہدہ کرنا، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پھر طمانینت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کا اللہ کے اس تعلق میں اطمینان پکڑ جانا۔ تو طریقت جو ہے اس کی اصلاح کا طریق یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کون سی چیز شریعت سے ہٹ کر ہے اس میں۔ جب شریعت کے درجے پر توبہ تھی، پھر تقویٰ تھا، ورع تھا، مطابعت تھی، استقامت تھی۔ ان شرائط کے بعد اگلے سٹیپ میں آئے تصوف نے اسی کو طریقت کہا، یہ اسی کو طریقت کہا۔ اور طریقت میں پھر آپ اخلاص کی وادی میں گئے، مرتبے پر گئے، پھر نفس کا محاسبہ کیا، قلب و باطن میں صدق آیا، مجاہدہ آیا، طمانینت آ گئی۔
اسی کو انمل اعمال بالنیات کہتے ہیں، اسی کو علیکم بالصدق والاخلاص، یہ سب قرآن اور حدیث نبوی کی تعلیمات ہیں، درجے ہیں، رتبے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بھی اسی طرح مرتبے تھے، کچھ پہلے مرتبے میں رہنے والے تھے، کچھ ترقی کر کے اوپر کے مرتبے پر چلے جانے والے تھے، جو کثرت سے ریاضت کرتے اصحاب صفا میں لا محالہ، جو کثرت سے صحبت نبوی میں ریاضت نہیں کرتے تھے، ان سے اعلیٰ درجات پر تھے، اور ان میں پھر خلفائے راشدین اور پھر اعلیٰ صحابہ کرام اوپر درجے کے، پھر وہ سب سے اوپر کمال حقیقت کے مقام پر تھے۔ تو حقیقت کا جو تحقق ہے وہ مراقبہ کے ذریعے، وہ مراقبہ نگہبانی باطن اور نگرانی باطن کا ایک اعلیٰ مقام، والمکاشفہ والمشاہدہ والایقان والمعرفہ، اس میں ایقان ہے، لیکون من الموقنین، اور پھر اس نے معرفت ہے، جسے 7ویں پارے کی ابتدا اسی بیان معرفت سے ہو رہی ہے کہ جو قرآن مجید کی آیتیں اتری اس کی معرفت کی وجہ سے جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ تو اس طرح جب ظاہر آگے شریعت اور طریقت اور حقیقت جب تینوں جمع ہو گئے تو ان کے اجتماع کا نام تصوف بنا۔ سو جب ظاہر مزکہ ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے اور شریعت کے احکام کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے ظاہر، تو بندہ پھر عمل طریقت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ مگر عمل طریقت میں داخل ہو کر بھی شریعت سے ابد الاباد تک وہ کبھی خارج نہیں ہوتا، اور احکام شریعت اس پر کسی مرتبے پر ساقط نہیں ہوتے۔ اس کی ترقی مرتبہ طریقت پہ ہو جاتی ہے، مگر احکام شریعت ساقط نہیں ہوتے کہ وہ سمجھے کہ اب میں صاحب طریقت ہوں، اب شریعت کے حکم مجھ پر لاگو نہیں ہوں گے، یہ گمراہی ہے۔ اسی طرح جب باطن کا تصفیہ ہو جاتا ہے اور طریقت کے احوال کے ساتھ اس کا قلب و باطن منور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ طریقت سے ترقی کر کے حقیقت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، حقیقت کے مرتبے میں داخل ہوتا ہے، مگر کبھی بھی طریقت سے خارج نہیں ہوتا، اور احکام طریقت یا لوازمات طریقت یا واجبات طریقت اس پر ساقط نہیں ہوتے۔ گویا جب تک بندہ پہلے رتبے میں تھا شریعت میں تو خارج از طریقت تھا، خارج از حقیقت تھا، اس لیے کہ اس نے اوپر کے درجے طے نہیں کیے۔ آپ یوں سمجھیں جیسے ایک آدمی نے ایم اے کر لیا، یا کہیے کہ ایک آدمی نے میٹرک کیا ہے، میٹرک، تو جب تک وہ میٹرک ہے وہ گریجویٹ بھی نہیں ہے، بیچلر بھی نہیں ہے، ماسٹرز بھی نہیں ہے۔ پھر ترقی کر کے اس نے بیچلرز کر لیا، تو جب آپ نے کسی کے لیے کہہ دیا آپ کی تعلیم کیا، اس نے کہا بیچلر، میں ڈگری ہولڈر ہوں۔ جب اس کی بیچلر تعلیم آ گئی تو ضرورت ہے اسے بتانے کی کیا کہ میں نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے؟ میٹرک اور ایف اے انٹرمیڈیٹ کے بغیر آدمی بیچلر ڈگری نہیں لے سکتا، وہ آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈڈ ہے۔ تو بیچلر جب ہو گیا تو میٹرک اسی کے اندر رہا، اب وہ خارج نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ پھر ایک آدمی ماسٹرز ہو گیا، اس نے کہا میں ماسٹرز ہوں، تو جب تک بیچلر تھا تو ماسٹر سے تو وہ خارج تھا، نیچے درجے والا اوپر والے درجے سے تو خارج اور محروم ہوتا ہے، مگر ایک آدمی جب اوپر کے درجے پر فائز ہوتا ہے تو نچلے سارے اس کے پورے پرویو میں اور اس کے آربٹ میں، اس کے دائرے کے اندر ہو جاتے ہیں۔ جب ماسٹرز ہوا تو بیچلر بھی ہے، انٹرمیڈیٹ بھی ہے، میٹرک بھی ہے، پرائمری بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہائیسٹ ڈگری جب ہو جائے تو لوور ڈگری ساری اس کے اندر آ جاتی۔ جب آدمی اس احسان کے مرتبے پر ہو گیا تو اس میں ایمان بھی ہے، اس میں اسلام بھی ہے، مگر جب خالی اسلام کے درجے پر تھا، عین ممکن ہے ایمان نہ ہو۔ قرآن نے کہہ دیا نہ کہو کہ ایمان لائے، صرف کہو کہ اسلام لائے۔ تو اسلام کے درجے پر تھا تو ایمان ممکن ہے نہیں تھا، مگر جب ایمان کے درجے پر آ گیا تو اسلام اب اس میں سے خارج نہیں ہو سکتا، بغیر اسلام کے ایمان ہو ہی نہیں سکتا، تو ایمان میں اسلام از خود داخل ہو گیا۔ اور جب احسان کے درجے پر ہوا تو اسلام اور ایمان دونوں داخل رہے، مگر جب تک مومن تھا ضروری نہیں کہ ہر مومن محسن بھی ہو، صاحب احسان بھی ہو۔ سو یہ وہ بات ہے۔ تو جب وہ شریعت سے ترقی کر کے مرتبہ طریقت پہ جاتا ہے تو شریعت کے احکام کبھی ساقط نہیں ہوتے، اور طریقت سے جب حقیقت پہ جاتا ہے تو شریعت اور طریقت کے دونوں احکام اس پر کبھی ساقط نہیں ہوتے، کیونکہ یہ شریعت اور طریقت دونوں اس کی بنیاد تھی، جیسے ایک جڑ ہوتی ہے ایک درخت کی۔ اب آپ یہ کہیں کہ اس سے درجہ کم ہو گیا معاذ اللہ، نہیں، یہ بھی جہالت ہوگی کہ چونکہ پہلا درجہ ہے شریعت اور طریقت، اس کے بعد دوسرا درجہ اور
اور حقیقت آخری درجہ ہے، تو یہ کوئی سمجھ لے کہ معاذ اللہ اس کا رتبہ کم ہو گیا شریعت کا، نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ سب سے پہلا درجہ ایک درخت میں گٹلی کا ہوتا ہے، ایک بیج کا ہوتا ہے جس کی جڑ نکلتی ہے، تو شریعت اس پورے درخت کی، کمالات کے سارے درخت کی جڑ ہے، اس کی گٹلی ہے، اس کا بیج ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی جنم نہیں لے سکتا، تو پھر یہ سب پر حاوی ہوئی، اس کی اہمیت سب پر ہوئی۔ تو طریقت بھی تابع شریعت ہے اور حقیقت بھی تابع شریعت ہے، سارا تصوف تابع شریعت ہے۔ تو کون اعلیٰ ہوا؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہوئی، کہ اصل یہ ہے، جو اصل ہوتی ہے جڑ، وہ روح ہوتی ہے۔ اب دیکھنے میں وہ بشک بیج ہے، دیکھنے میں وہ گٹھلی ہے، وہ جڑ ہے، تو تنا بہت بڑا اونچا دکھائی دیتا ہے، اونچا اوپر جاتا ہے، جیسے طریقت میں آدمی احوال کے اعتبار سے اوپر چلا جاتا ہے، مگر سارے تنے کا وجود محتاج ہے اس جڑ کا، اس گٹلی کا، اس بیج کا، جو شریعت ہے۔ پھر اس جوان تنے پر پھر شاخیں لگتی ہیں احسان کی، حقیقت کی، اس پر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، آدمی کھاتا ہے، چھاؤں لیتا ہے، پھل کھاتا ہے، وہ احسان کے مرتبے میں اس کے فیوزات ہیں، ثمرات ہیں، وہ حقیقت کا مرتبہ آ گیا۔ کوئی کہے جی اصل چیز تو یہ تھی، پچھلی تو معاذ اللہ رائے گاں گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہ اگر تنا نہ ہو تو شاخیں کہاں ہوں گی، اور اگر جڑ نہ ہو تو تنا کہاں ہوگا؟ سارا درخت تنا سمیت، شاخوں سمیت، پھول سمیت، پھل سمیت، درخت کی ہر شے محتاج ہے اس کی روٹ کی، جڑ کی، اس کی گٹلی، اس کے بیج کی۔ تو شریعت جڑ ہے، اصل ہے، بیج ہے تمام کمالات کا اور تمام درجات کا۔ لہذا اس وجہ سے یوں سمجھیں کہ شریعت تابع تصوف نہیں ہے، شریعت تابع احسان نہیں ہے، شریعت تابع حقیقت اور تابع طریقت نہیں ہے، بلکہ طریقت اور حقیقت کے دونوں مرتبے تابع شریعت ہیں۔ تو شریعت اعلیٰ ہے اور طریقت اور حقیقت دونوں خادم ہیں شریعت کے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طریقت و حقیقت خادمان شریعت اند، کہ طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں، دونوں شریعت کے ملازم ہیں، دونوں شریعت کے تابع ہیں، دونوں شریعت کے مصاحب ہیں، دونوں شریعت کی صحبت میں رہیں تو طریقت بھی مقبول ہے، حقیقت بھی مقبول ہے، ورنہ وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا، مردود اور باطل تصور ہوگا۔ یہ علم کے باب میں گویا تصوف اور شریعت کا باہمی لزوم اور ملازمت کا تذکرہ تھا۔ اب اس مضمون کو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم جاری رکھیں گے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔